اب وقت آ چکا ہے بالآخر اس شخصیت سے ملنے اور سننے کا جن سے ملنا میرے سمیت بہت سے لوگوں کی دینہ خواہش ہوگی۔ وفاقی وزیر مملکت ہنرکلا کے ہنرمند سید جمال شاہ صاحب، مجسمہ ساز، اداکار، ڈائریکٹر، معلم، شخصیت، بے شک ایسی شخصیت کی جو ثقافت کرنے کے لائق ہو سکتی ہے، مت سہل میں جانا کردار فلک کر سو تب آپ کے پردے سے انسان بنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مہمانان گرامی، جناب رفیقی صاحب، خصوصی مہمان محترمہ ناصرہ اقبال صاحبہ، افغانستان، ایران اور یورپ سے تشریف لائے اقبال شناس معتبر و محترم خواتین و حضرات اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ اقبال اکیڈمی پاکستان کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی بین الاقوامی اقبال کانفرنس میں اقبال اکیڈمی پاکستان کے صدر کی حیثیت سے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں۔ علامہ اقبال کی فکر اور شاعری ہمارا وہ سرمایہ ہے جس سے بطور قوم ہم ہر دور میں روشنی اور توانائی حاصل کرتے رہے، جیسا کہ خود علامہ اقبال نے فرمایا، ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند۔ شکریہ۔ پاکستان کا قیام علامہ اقبال کی فکری اجتہاد کا نتیجہ ہے۔ علامہ اقبال کی فکری رہنمائی تحریک پاکستان کی جد و جہد میں روح کی حیثیت رکھتی ہے، جس کا اعتراف تحریک آزادی کے رہنماؤں اور خصوصاً حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی کیا۔ علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد ہماری جد و جہد آزادی کا وہ سنگ میل ہے جس نے ہماری جد و جہد آزادی کی منزل کا تعین کیا۔ خواتین و حضرات، آج کی بین الاقوامی اقبال کانفرنس میں پاکستان سے اقبال شناس خطاب کریں گے اور بیرون ملک سے بھی اقبال شناس اپنے مقالات پیش کرنے کے لیے کانفرنس میں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں ان تمام اہل علم و دانش کو جنہوں نے اپنی زندگی میں علامہ اقبال کی سوچ اور فکر کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، خوش آمدید کہتا ہوں، اور علامہ اقبال کی فکر کے فروغ کے لیے ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ ان اہل علم کی آج کی کانفرنس میں گفتگو اور مقالات سے ہمیں سوچ، فکر اور تحقیق کے بہت سے نئے زاویے ملیں گے۔ ہم ان اہل علم کی دی ہوئی رہنمائی سے نہ صرف علامہ اقبال کو بہتر طور پر سمجھ سکیں گے، فکر اقبال کو فروغ دے سکیں گے، بلکہ ہم اپنے بہت سے سماجی، معاشرتی اور قومی مسائل کے حل کے لیے بھی ان اہل قلم کے افکار کی روشنی میں آگے بڑھ سکیں گے۔ میں آج کی بین الاقوامی کانفرنس میں علامہ اقبال کی شخصیت اور فکر و فن پر انگریزی، اردو اور پاکستان کی دیگر قومی زبانوں میں لکھی جانے والی کتب پر قومی صدارتی اقبال ایوارڈز بھی دیے جا رہے ہیں۔ میں اقبال اکیڈمی کو مبارکباد دیتا ہوں اس سلسلے میں۔ میں صدارتی ایوارڈز حاصل کرنے والے اسکالرز کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ ان اہل علم کی کاوشیں ہیں کہ اقبال فہمی اور اقبال شناسی کی روایت بہت ہی مستحسن انداز سے آگے بڑھ رہی ہے۔ ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب نے جب سے اقبال اکیڈمی
پاکستان کے ڈائریکٹر کی ذمہ داری سنبھالی ہے تو حسب توقع اقبال اکیڈمی پاکستان کی سرگرمیوں میں بہتری آئی ہے اور ان میں اضافہ ہوا ہے۔ میں ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی اور ان کے رفقائے کار کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اقبال اکیڈمی پاکستان کے اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے جس انداز سے اپنی کوششوں کا آغاز کیا ہے، مجھے یقین ہے کہ اس سے نہ صرف اقبال اکیڈمی پاکستان کا وقار بلند ہوگا بلکہ ہماری قومی زندگی میں اس کا کردار پہلے سے زیادہ مؤثر اور نمایاں ہو کر سامنے آئے گا۔ نوجوانوں، یہ وطن، یہ ملک، یہ پاکستان 65 سے 70% آپ کا ہے اور آپ اس ملک کا سب سے قیمتی سرمایہ ہو۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے نوجوان اقبال سے روشناس ہوں اور اقبال سے مکالمہ کرنا شروع کریں، اس لیے کہ اقبال کی فکر کا فوکس یا جو مرکز ہے وہ یہ ہے کہ اقبال آپ کو ایک آگاہ، متحرک اور فعال اینٹیٹی کے طور پہ دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ فعال تبھی ہو سکتے ہیں کہ جب آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانیں، جس زمین پہ آپ رہ رہے ہیں اس زمین کے ساتھ ایک گہرا انٹیمیٹ رشتہ استوار کر لیں، ایک ایسا رشتہ جو ایک طرف تخلیقی ہو اور دوسری طرف تنقیدی، یعنی ایک مثلث بنائیں اور اس مثلث کو لے کر آپ آگے بڑھیں اور آگاہی کے سفر پہ چل پڑے، اور اس سفر میں چلتے چلتے نہ صرف آپ کو اپنی زمین کا پتہ چلے کہ جس زمین پہ آپ رہ رہے ہیں وہاں کلچرل ہیریٹیج کی تاریخ جو ہے یا عمر وہ کتنی پرانی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم 9,500 سال پرانی ہے اگر آپ مہرگڑھ سے شروع کریں اور پھر موہنجو داڑو ہے، ہڑپا ہے، اور پوری زمین، اس زمین کی ٹوپوگرافی، زمین کے موسم، زمین کے چرند و پرند، پھول پتے، درخت، نباتات وغیرہ، اور اس زمین میں چھپی جو دولت ہے، اس زمین کے ہیروز، اس زمین کے زیروز، اس زمین کے وہ سخی لوگ جن کی وجہ سے اس زمین میں اب بھی، اس زمین پر اب بھی سینس پریویل کرتا ہے۔ میری مراد ان آگاہ لوگوں سے جیسے اقبال ہوئے، بلے شاہ ہوئے، سچل سرمست ہوئے، رحمان بابا ہوئے اور بہت سے دیگر بڑے بڑے نام جنہوں نے بالکل بے غرضی سے سب سے پہلے خود پہ محنت کی، آگاہی کے سفر پہ آگے بڑھے، جب وہ آگاہ ہوئے، کلیرٹی ملی انہیں، تو وہ بہادر بھی ہوئے، سخی بھی ہوئے، خود غرضی انہوں نے چھوڑ دی، بے خوف ہوئے، اور وہ اس قابل ہوئے کہ وہ انفارمڈ ڈیسیجن میکر بن سکیں، یعنی ایسے فیصلہ ساز بنے کہ جن کے فیصلوں سے زمین کو فائدہ ہو، کسی غیر محفوظ سیلف امپوز فیصلہ ساز کی طرح فیصلے نہیں کہ جن کے فیصلے صرف اپنی ذات پہ ہی مرکوز ہوتے تھے، اور ان کے اکثر و بیشتر غلط فیصلوں نے اس زمین پہ کانٹوں کی فصل بوئی۔ رحمان بابا کہتے ہیں کہ پھول اگاؤ تاکہ تمہاری زمین گلزار ہو جائے، کانٹے مت بو، وہ تمہارے اپنے پیروں میں خار کی طرح لگیں گے، تمہارے پیر زخمی کریں گے۔ تو جو سخی لوگ ہوتے ہیں، دانا لوگ ہوتے ہیں، آگاہ لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ پہ محنت کی ہوتی ہے، وہ لوگ جو آپ کی شکل میں اقبال دیکھنا چاہتا ہے، وہ سارے لوگ انفارمڈ ڈیسیجن میکر بن جاتے ہیں، اور جب وہ انفارمڈ ڈیسیجن میکر بنتے ہیں تو ان کے فیصلے اس زمین کو جنت بنا دیتے ہیں، گلزار بنا دیتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو غیر محفوظ ہیں، خود غرض ہیں، وہ جو فیصلے کرتے ہیں تو ان کے فیصلے اس زمین پہ کانٹوں کی فصل بوتے ہیں، اور ان فصلوں کی آبیاری پھولوں کے خون سے ہوتی ہے۔
ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اقبال شناس ہو جائیں، اقبال سے بات چیت شروع کریں اور اقبال کے فکر کو سمجھیں، کلام کو سمجھیں، اس لیے کہ اقبال کا کلام نہ صرف گہرا ہے بلکہ بہت توانا، بہت انرجیٹک ہے، بہت ویژنری ہے، اس سے آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ برائے کرم ان سے دوستی کریں، ان کے کلام سے دوستی کریں اور ان کو خوب قریب سے پہچانیں تاکہ آپ انفارم ڈیسیجن میکر بنیں اور انفارم ڈیسیجن میکر بن کے ایجنٹس آف چینج بن جائیں اس ملک میں۔ آپ لوگوں کی بدولت اگر آپ انفارم ڈیسیجن میکر بنیں گے، ایجنٹس آف چینج بنیں گے، تو یہ ملک چند سالوں میں ایک بہت ہی حسین، بہت ہی خوبصورت انقلاب دیکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے آپ سے بھی بیگانہ رہے اور اپنی زمین سے بھی بیگانہ رہے تو پھر آپ بہت کوششوں کے باوجود بھی صرف زومبیز بن سکتے ہیں، اور وہ آپ کا وجود ان کانٹوں یا پیراسائٹس کی صورت ہوگا جو آپ کے پیروں میں چھپ رہے ہوں گے یا آپ کو کرمزدہ کریں گے، بیمار کر دیں گے، آپ کے معاشرے کو بیمار کریں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ انفارم ڈیسیجن میکر بنیں، آگے بڑھیں، اقبال شناس بن جائیں۔ میں نے ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب سے اقبال اکیڈمی کے مسائل کے حوالے سے بھی گفتگو کی ہے اور انہوں نے کئی حوالوں سے اقبال اکیڈمی پاکستان کو درپیش مسائل سے مجھے آگاہ بھی کیا ہے۔ ہم فکر اقبال کے فروغ کے لیے اس قومی ادارے کو مزید مضبوط اور فعال دیکھنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اقبال اکیڈمی پاکستان کو ہر طرح کا تعاون اور سرپرستی فراہم کریں گے تاکہ یہ ادارہ جس عظیم قومی خدمت میں مصروف ہے اور زیادہ بہتر انداز سے اپنا کردار انجام دے سکے۔ میں آپ سب احباب کو اس کانفرنس میں شریک ہونے پر بار دیگر خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔